مدینے ہر ایک آپ کا شہدا بنا مدینے میں ہر ایک آپ کا شہدا ایک سر کو رکھ دکھایا حسین نے دکھایا حسین نے میرے ایک سر کو رکھ دکھایا حسین نے دکھایا حسین نے میرے ایک سر کو رکھ آپ کی موجودگی ایک مطلب ایک شعر بطور خاص، لیکن تھوڑا سا توجہ آپ سب کا چاہیے، مطلب حاضر کرتا ہوں۔ اس لیے ہم اصول والے ہیں، شرکت اس لیے ہم اصول والے ہیں، بات یہ ہے رسول والے، بات یہ ہے رسول والے ہیں۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص، جن کی منزل ہے گنبد خضرا، جن کی منزل ہے گنبد خضرا، سارے رستے وہ پھول والے ہیں، سارے رستے۔ بہت شکریہ حضرات۔ آج مرحوم جلیل یار خان وارسی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آن جہانی محمد جلیل یار خان وارسی کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ ایک طویل عرصے تک میں مرحوم جلیل یار خان صاحب سے جڑا رہا ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے کالیگ، as a friend. اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے مختلف جو زندگی کے پہلو تھے ان پر روشنی ڈالتا، لیکن وقت کی تنگی کے باعث شاید میں پوری طرح سے اس کام کو انجام نہ دے سکا۔ مختصراً مرحوم جلیل یار خان وارسی صاحب ایک شفیق استاد، بہت ہی نرم دل، خوش مزاج اور صاحب اخلاق استاد شاید ہی میں نے دیکھا ہو اپنی زندگی میں۔ تقریباً 40 یا 45 سال کا طویل عرصہ میں نے ان کے ساتھ
اور آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے تمام مختلف مذاہب کے مذہبی رہنما اور ریلیجس لیڈرز، میں اول تو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کے منتظمین کو، آرگنائزرز کو، جنہوں نے کی اتنا خوبصورت اسٹیج ان اہم مذہبی شخصیات کے ذریعے سے سجانے اور سنوارنے کا کام کیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بارہبنکی کی دیوہ شریف کی ہمیشہ یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس سرزمین سے ہمیشہ قومی یکجہتی کا، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے کا اور یونٹی کا پیغام پورے ملک کو دیا جاتا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی انسانوں کو انسان بنانے میں صرف کر دی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی کہ کس طریقے سے پیار اور محبت کا اور قومی یکجہتی کا پیغام اس ملک کے کونے کونے اور چپتے چپتے اور گھر گھر تک پہنچایا جائے۔ آج ہمارے ملک جن حالات سے دوچار ہے ان میں اسی طریقے کی اسٹیج کی ضرورت ہے جس میں تمام مذاہب کی برابری سے نمائندگی ہو۔ میں اپنے نوجوانوں سے خصوصاً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پورے ملک میں ایک طریقے سے مکمل طور پر امن، سکون اور بھائی چارہ قائم ہو، تو اس کا جو سب سے بنیادی راستہ ہے، جو واحد راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ چاہے ہم مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے مذہب کی سچی تعلیمات اور صحیح تعلیمات پر اگر ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں تو آج بھی ہمارا ملک امن کا اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارے مختلف مذاہب میں جو چیزیں کامن ہیں، جو چیزیں مشترک ہیں، ان کو عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام کے سلسلے میں یا ہندو مذہب یا سکھ مذہب یا عیسائی مذہب کے سلسلے میں جو غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کا مقابلہ صرف مذہبی رہنما جو اپنے مذہب کی سچی اور بنیادی باتیں ہیں اگر ان کو پھیلانے میں لگ جائیں تو اس میں ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ irrespective آف کی سیاسی پارٹیاں اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی کچھ شخصیات جس طریقے کا بھی پروپیگنڈا کرتے رہیں، جس طریقے کے بھی بیانات دیتے رہیں، جس طریقے کے بھی تقریریں، اسپیچ اور بھاشن کرتے رہیں، اگر ہم اور آپ یعنی جتنے بھی ریلیجس لیڈرز ہیں، جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں، اگر وہ جس وقت پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں نکل آئیں گے کہ نہیں، ہمیں اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں صرف اور صرف امن اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہے، تو کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی قوت ہو، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر آپ مذہب اسلام میں دیکھیں تو ہمارے یہاں جو پیغمبر اسلام تھے، جو پروفٹ آف اسلام تھے، ہمارے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی all mankind is one divine family، یعنی اللہ کے رسول نے واضح طور پر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ یہاں پر اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اللہ کے کنبے میں شامل ہیں، وہ ایشور کے کنبے میں شامل ہیں، وہ گاڈ اور پرماتما کے کنبے میں شامل ہیں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی بھی انسان جس کے سینے میں انسانوں والا دل، کیا وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ ہماری خود اپنی ذات سے ہم اپنے خاندان کے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچائیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری انسانیت، ہمارا ضمیر قطعی طور پر اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے
اگر آپ دیکھیں تو ہندو مذہب میں مشہور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ واسودیو کٹمبکم، یعنی پورا سنسار ایک پریوار کے سمان ہے، اور صحیح اور صرف یہی اور سے یہی بات ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ میں کہی کہ الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب جو عربی داں حضرات ہیں اور جو سنسکرت لوگ جانتے ہیں، اگر ان دونوں باتوں کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ کریں، الخلق عیال اللہ کا ترجمہ کیا ہے اور واسودیو کٹمبکم کا ترجمہ کیا ہے، تو تمام لوگ اس بات پر متفق ہوں گے کہ دونوں کے معنی اور مطلب ایک ہی ہیں۔ وقت کم ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، بڑی تعداد میں ائمہ مساجد تشریف فرما ہے، سب کو ظہر کی نماز کی امامت کرنی ہوگی، لہذا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں منتظمین کو اس بات کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ائمہ حضرات کو اتنی بڑی تعداد میں جمع کر کے اس بات کا ایک بار پھر سے پیغام دیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں، ہمارے آپ کے ذہنوں میں اپنے مساجد کے ائمہ حضرات کا کیا مقام ہے، ان کی کیا قدر ہے۔ جس دن سے یہ امت اپنے علماء کرام کے اور مساجد کے ائمہ کی صحیح طور پر ان کی قدر کرنے لگے گی، انشاءاللہ اسی دنیا میں ہمیں اور آپ کو کامیابی حاصل ہونے لگے گی۔ آج بھی اس ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک باعزت زندگی گزاریں، ہمیں ہمارے ملک کے آئین نے، ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے ملک کے سنویدھان نے جو ہمیں اور آپ کو حقوق دیے ہیں، جو وہ صحیح طور پہ ہمیں حاصل ہو، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اور آپ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا تہیہ اور عزم کر لیں۔ آپ کے اسی شہر میں، آپ کے اسی بارہمولہ میں ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی اور تعلیم کے ساتھ ان کی بہترین تربیت کا نظم کیا، تو اسی ملک میں انہوں نے تعمیر و ترقی کی کیا کیا منزلیں طے نہیں کی ہیں۔ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ ابھی ہمارا ملک جو چاند پہ پہنچا، جو چندریان 3 کو جو سکسیس اور کامیابی حاصل ہوئی، اس میں آپ کے اسی شہر کے ایک سائنٹسٹ کا بھی ایک بڑا رول اور بڑا کردار ہے، جس کو انشاءاللہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اس بات پر روتے رہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے، ہمارے ساتھ برابری کا برتاؤ نہیں ہوتا، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ ہم اگر آج بھی اس کمپٹیٹو دور میں اپنے بچوں کو پوری طریقے سے تعلیم کے لیے وقف کر دیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر ہمارا بچہ 50 یا 60% مارکس لاتا ہے تو وہ آج کہیں اسٹینڈ نہیں کرے گا۔ اتنے کمپٹیٹو دور میں ہمارا بچہ جب تک 90s میں مارکس نہیں لائے گا، وہ کہیں نہ کہیں صف اول میں نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے صف اول میں نظر آئیں۔ جس دن سے ہم لوگ اس بات کا تہیہ اور عزم کر لیں گے، انشاءاللہ اسی ملک میں ہمیں اور آپ کو کامیابی ہی کامیابی اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار فرمائے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ جن عظیم شخصیت کے نام سے آج کا یہ اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، جناب جلیل وارثی صاحب، ان کو آج ہم اور آپ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے علم کی خدمت کی، انہوں نے تعلیم کو یہاں پر فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کی، اور ابھی جیسے اس اسلامیہ کے پرنسپل صاحب نے پوری تاریخ اسلامیہ کالج کی مختصر طور پہ بتائی کہ پہلے وہاں کے حالات کیا تھے، اور جلیل صاحب نے وہاں کے حالات اور وہاں کے جو پڑھائی کا لیول اور اسٹینڈرڈ تھا اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یعنی یہ اس بات کی جیتی جاگتا ثبوت ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے اداروں میں بیسٹ پاسبل ایجوکیشن کو یقینی بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے ترقی کریں گے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں
साहब के तमाम बच्चों को, उनके तमाम साहबजादगान को कि जिन्होंने कि उनकी याद में इस इजलास का और इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आप तमाम हज़रात इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, सिवाय वो सदक़े जारिया जो उसने इस दुनिया में छोड़े हों, और ऐसा इल्म जिससे कि दूसरे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरा ऐसी औलाद जो उसके लिए दुआ करे। और हम ये समझते हैं कि जलील साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम नेमतों से नवाजा, जिसका कि नतीजा ये है कि उनके औलाद ने उनके याद में इस प्रोग्राम का न सिर्फ ये कि इनेकाद किया, बल्कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आइम्मा हज़रात और उलमाए कराम को जमा करने का हम ये समझते हैं कि एक बेहतरीन और तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है। जलील साहब को बेहतरीन ख़िराज अक़ीदत यही होगी कि चाहे इस्लामिया कॉलेज हो या हमारे जितने भी इदारे हों, वहाँ पे हमारे और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको जिस लायक भी बनाया है, हम लोग दीवानों की तरह अपने इदारों को बेहतर से बेहतर बनाने, और हम चाहे जिस इलाके से भी आ रहे हों अपने इलाकों में स्कूल की और प्राइमरी स्कूल के क़याम को अगर यकीनी बना ले तो इंशाअल्लाह आने वाले 10-15 सालों में आप देखेंगे कि हमारी कौम में एक इनकलाब बर्पा होगा और हमारी कौम भी इसी मुल्क में तामीर और तरक्की की तमाम मंजिलें इंशाअल्लाह तय करेगी। आखिरी बात एक और है, वो ये कि हमारे तमाम वालिदैन की ये कोशिश होनी चाहिए कि मज़हब इस्लाम ने जो वालिदैन के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद की है वो ये कि अपने औलाद की बेहतरीन से बेहतरीन तालीम और तरबियत को यकीनी बनाए। जिस दिन से एक मुसलमान वालिदैन बचपन से उस नज़्म के तहत जो निज़ाम हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है, उसके तहत हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का नज़्म कर लेंगे, और जिस वक्त से हमारा बच्चा इस दुनिया में आता है उसके दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत, और 7वें दिन उसका अक़ीक़ा। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि किसी बाप ने अपने औलाद को अच्छे नाम, बेहतरीन नाम और हुस्न अदब से बेहतर कोई तोहफ़ा नहीं दिया। तो जिस दिन से हम इन बातों पर अमल करने लगेंगे, इंशाअल्लाह हमारी औलादें भी इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी में भी कामयाबी से हमकिनार होंगी। और जाहिर सी बात है कि अक्लमंद वही वालिदैन होते हैं जो अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी के बाद की भी अपनी फ़िक्र करें कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे बच्चे, हम ऐसे बच्चे और ऐसी औलाद छोड़ कर जाएँ जो कि हमें सवाब पहुँचाते रहें, हमारे इसाल सवाब के लिए वो फ़िक्र करते रहें और उस सिलसिले में कायम काम करते रहें। जाहिर सी बात है हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे हमारा और आप हर इंसान का, हर मुसलमान का ईमान है कि जो शय इस दुनिया में आई है उसको एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जलील साहब की मग़फ़िरत फरमाए, जो वो काम छोड़ गए हैं उसको उनके जो वारिसीन हैं उनको सही तौर पर उनको अंजाम देने की कोशिश करते रहें, और हमारे इस शहर, हमारे इस सूबे और हमारे इस मुल्क में अल्लाह ताला हर तरीक़े से हम कायम करे और हमें और आपको सही तौर पर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना हम सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, सबका मालिक एक है, मानस की जात सब एक पहचान को। एक गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है कि इसी के साथ मैं अपने विद्वान को देता हूँ। मेरे को यहाँ बताया आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य इस संसार में आता है तो उसको इस संसार से जाना भी
पे होता है। और मेरा ये मानना है और हमारा धार्मिक ग्रंथ भी बोलता है कि मृत्यु अंत नहीं होती है, बल्कि वो तो फिराज मिलने का एक दरवाज़ा होता है। क्योंकि कोई शरीर है वो मट्टी से बना है, मट्टी में जाता है, और आत्मा ऊपर से आती है और उसको अपने पास बुला लेता है। तो हम लोग, हमारा धर्म कहता है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम से ही हम एक दूसरे की जी सकते हैं। तो प्रेम के साथ ही हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। और अगर हमें अंदर प्रेम नहीं है तो फिर हम मनुष्य के लायक भी नहीं रहे। कोई प्रेम हर एक मनुष्य के अंदर होना वो जरूरी है। तो प्रेम से हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। धन्यवाद। मोहम्मद जालिल यार खान वारसी जी की पुण्यतिथि पर इतनी भारी संख्या में, इतनी अभग संख्या में यहाँ पर आए हैं, सभी का आदर अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जिनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है हमारे हिसाब से। और उनकी पुण्यतिथि पर साहिब भाई ने, उनकी टीम ने मिलकर इतना अच्छा काम किया है, उनका इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, उसका भी मैं बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ। पुनः सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? आप बड़ा प्रोग्राम किया है, ये कौमी यकजहती का प्रोग्राम है जो अनेकता में एकता का प्रतीक है। और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही था कि हम सब एक हैं और एक बने और नेक बने, जो कि मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद जलील यार खान वारसी, जिनको आज खराजी अक़ीदत हमने पेश करी, उनका जो संदेश है उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। जो कि वो अंग्रेज़ी की स्पीच में छाया चौराहे से बस में रहमत के थ्रू जो नायब सदर थे तब उनको स्पीच देने का मौका मिलता था और वो इस बेहतरीन संदेश को आगे बढ़ाते थे। इसी संदेश को और आगे बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है कि मैं शहर बाराबंकी से जिस तरह की वो एक अहम मीडिया अदबी शख्सियत थे, उस चीज़ को मैं और आगे बढ़ाऊँ।